حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے نصیحتیں کی کہ بیٹا 5 قسم کے لوگوں سے دور رہنا، اگر ان کے ساتھ چلنا بھی پڑے نا تو راستہ تبدیل کرنا، ان کے ساتھ چلنا بھی پڑے تو مت چلنا، راستہ بدل دینا۔ حضرت امام جعفر صادق عرض کرتے ہیں ابا اپنے والد سے، حضرت امام باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابا 5 قسم کے لوگ کون کون ہیں؟ تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ بیٹا پہلی قسم کا وہ شخص ہے جو بے وقوف ہے، یعنی بے وقوف سے کبھی دوستی مت کرنا، رشتہ مت قائم کرنا، کبھی اس کے ساتھ مت رہنا، اس لیے کہ اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تب بھی وہ فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، وہ تمہیں نقصان ہی پہنچائے گا۔ ہاں، وہ اس کو لگے گا کہ میں فائدہ پہنچا رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ نقصان ہوگا۔ ہاں، کہاوت ایک انسان کا ایک بے وقوف دوست بن گیا تھا، وہ گھر پہ لے آیا، اس کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن وہ سو رہا تھا اور اس کا بے وقوف دوست پنکھا جل رہا تھا، پنکھا جل رہا تھا، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک مکھی آ کے اس کی ناک پر بیٹھ گئی۔ اب اس نے مکھی کو ہٹایا، وہ اڑ گئی، پھر آ کے پھر بیٹھ گئی، پھر اس کو اڑایا، پھر اڑ گئی، پھر بیٹھ گئی۔ اس کو غصہ آ گیا کہ یار میں اس کو ہٹا رہا ہوں یہ پھر آ کے بیٹھ جا رہی ہے۔ وہ تھا بے وقوف، اس نے کیا کیا، کہا ابھی اس کا علاج کرتے ہیں۔ بڑا سا پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دے مارا، وہ اس کی ناک پھوٹی، منہ پھوٹا، بھیجا نکل گیا، وہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس نے تو اپنی سمجھ میں بہت اچھا کام کیا کہ مکھی کو مار رہے ہیں، لیکن عقل اتنی نہیں تھی کہ مکھی تو اڑ جائے گی اور اس کا بھیجا باہر آ جائے گا، اس کا منہ پھوٹ جائے گا، تو اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا بے وقوف کے ساتھ کبھی دوستی مت کرنا۔ دوسرا فرمایا کہ کبھی جھوٹے کے ساتھ دوستی مت کرنا، اس لیے کہ جھوٹا تمہیں ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا، وہ دور کو قریب اور قریب کو دور بتائے گا، جس سے تمہیں صحیح حقیقت کا پتہ نہیں چل پائے گا۔ تو کبھی بھی جھوٹے سے دوستی مت کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں، ایک تو میں چوری کرتا ہوں، دوسرا میں بدکاری کرتا ہوں، تیسرا میں شراب پیتا ہوں، اور چوتھا میں کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے ہدایت فرمائیں، نصیحت فرمائیں کسی ایک چیز کے لیے، ایک چیز چھوڑنے کو کہیں گے نا میں چھوڑ دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا تو صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور جھوٹ نہیں بولوں گا۔ گھر چلا گیا، رات ہوئی، قدم نکلے باہر، قدم بڑھائے چوری کرنے کے لیے کہ لاؤ چوری کر کے آتے ہیں۔ جیسے ہی بڑھا اس کو حضور کی نصیحت یاد آ گئی کہ حضور نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ جھوٹ مت بولنا۔ تو وہ سوچنے لگا کہ یار کل جب جائیں گے حضور کی بارگاہ میں تو حضور ظاہر سی بات ہے مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے رات کیا کیا، اور مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی، اور جب بتاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، پھر سزا ہوگی۔ تو بڑھتے ہوئے قدم روک لیے کہ نہیں چوری نہیں کرنے جاؤں گا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد سوچا لاؤ شراب پی لیتے ہیں، بدکاری کر لیتے ہیں۔ جیسے یہ کام کرنا شروع کیا فوراً اسے حضور کی نصیحت یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، اور کل اگر حضور نے پوچھ لیا کہ کل کیا کیا تھا تو بتانا پڑ جائے گا کہ شراب پی تھی، بدکاری کی تھی، تو گناہ پکڑ جائے گا، اور بات پتہ چل جائے گی تو پھر سزا ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور سے کیا ہوا وعدہ تھا، تو اس نے سوچا کہ پھر وعدہ خلافی ہوگی اگر جھوٹ بولوں گا، تو کہا چلو چھوڑو یہ بھی چھوڑو۔ صبح کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ یا رسول اللہ میں نے جھوٹ چھوڑا کہ میرے اندر سے چوری بھی ختم ہو گئی، بدکاری بھی ختم ہو گئی، شراب بھی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ میں نے صرف جھوٹ چھوڑ دیا اور سچ بولنا شروع کیا تو میرے اندر سے وہ تینوں گناہ ختم ہو گئے، گویا کہ اب میں چاروں گناہ سے پاک ہوں، جھوٹ بھی نہیں بولتا، شراب بھی نہیں پیتا، اور چوری بھی نہیں کرتا، بدکاری بھی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو نصیحت سے بالکل فائدہ ہوتا ہے، اللہ تبھی تو فرماتا ہے کہ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی نصیحتیں ان کی پسند تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا، سورہ لقمان نازل فرمائی۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹے ادھر آؤ۔ بچے آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہم نے 6000 نصیحتوں میں سے صرف 4 نصیحتیں تمہارے لیے چھوڑی ہیں۔ بچے عرض کرنے لگے ابا بتاؤ کیا نصیحتیں ہیں؟ کہا بیٹا جب کسی کے گھر جانا نا تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا،
کیونکہ جب نگاہیں اٹھتی ہیں اور نگاہیں جب غلط پڑتی ہیں تبھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، تبھی گناہ وجود میں آتے ہیں اور وہ گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، کہ دوسری میری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھنا تو اپنی زبان کو پابندی کے ساتھ بند رکھنا، یعنی زبان کو بیجا مت کھولنا، زبان سے کوئی بری بات مت کرنا اور مجلس میں بیٹھ کر زیادہ مت بولنا۔ کہا بیٹا تیسری نصیحت یہ ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھنا دسترخوان پر تو کم کھانا، کیونکہ اچھی صحت کا راز، اچھی تندرستی کا راز کم کھانے میں ہے، تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا۔ اور چوتھی نصیحت یہ ہے بیٹے نماز کو کبھی مت بھولنا، نماز کا جیسے ہی ٹائم آئے فوراً نماز پڑھنا اور اپنے دل کی حفاظت کرنا، سجدوں کو لمبا کرنا۔ یہ 4 نصیحتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو دی اور کہا 2 چیزوں کو کبھی مت بھولنا، ایک تو اپنے رب کو کبھی مت بھولنا اور دوسرا کبھی موت کو نہیں بھولنا۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک انسان آ گیا، بیٹھ گیا، ایک شخص بیٹھ گیا، اتنی دیر میں ملک الموت ایک آدمی کی شکل میں، انسانی شکل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ بار بار گھور گھور کے اس انسان کو دیکھ رہے تھے۔ جب ملک الموت واپس چلے گئے تو وہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضرت یہ کون تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے یہ ملک الموت تھے۔ کہا یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری روح قبض کرنے والے ہیں، میں ڈر رہا ہوں۔ حضور آپ مجھے ایسا کریں، ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھے ہندوستان بھیج دیں، ہواؤں کو آپ